بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حکومت اپنے لوگوں پر زبردستی جو ہے وہ شریعت نافذ کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے قوانین بناتی ہے، آرڈیننس شروع کرتی ہے، تو لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور جو گنڈے اور باش قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ خود فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس جرم کی تو سزا ہے ہی موت۔ اگر حکومت نے جو عدالتیں جو ہیں وہ دیر لگاتی ہیں، ہم پہلے ہی جو ہے نا فیصلہ کر دیتے ہیں، کورٹ نے بھی تو یہی فیصلہ کرنا ہے نا، تو اس لیے ہم پہلے کر دیتے ہیں، جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے ریزنٹمنٹ کے خیالات جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ شریعت کا نفاذ جو ہے وہ جو ہمارا مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اور وہ اس اپنے حقوق جسے وہ ڈیوائن رائٹ کی طرح سمجھتے ہیں وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس قدر ظالم اور شفاق ہو چکے ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں کہ وہ حکومت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ان سے ڈرتے نہیں، بلکہ الٹا حکومت ان سے ڈرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اس کی وارننگ جو ہے وہ 1974 کے بعد کنسٹنٹلی جماعت احمدیہ کے خلفاء جو ہیں وہ حکمرانوں کو دیتے آئے ہیں کہ تم نے جو اب مولوی ہیں ان کو جو ہے تو اپنے سر پر چڑھا لیا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں اتریں گے۔ تم کوششیں کرو گے کہ مولوی نام جو ہیں وہ تمہارے سر پر سے اتر جائیں، لیکن وہ کبھی نہیں اتریں گے۔ اور یہ ہم نے 18ویں ترمیم کے وقت دیکھا، انہوں نے جو بلاسفیمی کے قانون ہیں اس میں تبدیلی، تھوڑی سی تبدیلی کہ ہر کوئی نہ مارے بلکہ اس کی رپورٹ کرائی جائے مجسٹریٹ کے پاس، چھوٹی سی معمولی سی تبدیلی انہوں نے کروانی تھی، اور جنہوں نے تبدیلی کروانے کے لیے جو ہے اپنا ریفرنس بھجوایا، لوگ ان کو مارنے کے لیے بھاگے۔ اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے، قمر زمان کارا صاحب بھی اس کی بات کر چکے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ مولوی صدر جو ہے وہ ہم پر حاوی ہو گئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بل میں ترمیم جو ہے وہ شری رحمان صاحبہ نے پیش کی تھی، اس کو جب تھرٹ ہوا تو وہ پاکستان چھوڑ کر ہی بھاگ گئیں، یہ حالت ہو چکی تھی، اور اب تو اس سے بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اور یہ کام جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا آج کل ان کا نام جو بھی لیتا ہے وہ منافق اعظم کے ساتھ لیتا ہے، وہ مکمل طور پر جو ہے اسے دنیا دنیا تو ہے، پاکستان کے لوگ بھی اسے منافق اعظم اور سب سے گندا انسان سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، عوام الناس کی اصلاح، ان کی اخلاقی اصلاح کے بغیر جو ہے وہ قانون اس میں شریعت نافذ ہو ہی نہیں سکتے، اور ہمارے آقا اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکی زندگی 13 سال گزارے وہ سخت اذیت اور مصیبت میں گزارے، اس قدر مصیبت ہے، اذیت ہے کہ ہم ان کو پڑھ نہیں سکتے کہ طائف کے لوگوں نے ان سے ساتھ کیا کیا، اور انہیں اخلاق کے ایسے اعلیٰ نمونے دکھائے
کہ جب وہ ریاست مدینہ میں گئے اور ریاست مدینہ بنائی تو اس وقت وہ اسلامی نظام جو ہے ان کے لیے اسلامی نظام کا نفاذ ان کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ وہ لوگ ٹرینڈ ہو چکے تھے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 13 سالہ زندگی مکی زندگی جو ہے، خاص کر اسلامی جماعت والے، کہ 13 سالہ زندگی جو ہے وہ بالکل رائے گاں فضول گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 13 سال اسلام کی بنیاد پڑی اس میں، اور اگر وہ 13 سال زندگی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمونے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو ہے نا وہ اسلامی شریعت کو نافذ، اسلامی اخلاق کو نہ پیش کرتے تو ریاست مدینہ بن ہی نہیں سکتی تھی۔ وہی وہ کنڈیشن تھی، وہی ان کی جو ہے نا وہ بنیاد تھی جس کی بنا پر جو ہے وہ ریاست مدینہ قائم ہو سکی۔ تو ناظرین اکرام، میں پاکستان میں جو فوج کے اثرات ہیں ان پر جو ہے نا ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے کوشش کی اور وہ انہوں نے بڑی زبردست کہ ہم نے ایسا کر دیا، اسلام اب شریعت نافذ ہو چکی ہے جو پچھلی سوٹ میں نے بتائی تھی، اور اب اسلام جو ہے وہ مکمل طور پر نافذ ہو چکا ہے۔ تو اس کا نتیجہ جو ہے، جو اسلام نافذ ہوا اس کا نتیجہ آج کل آپ اس شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ پھٹ کر جل کر اور جنرل ضیاء الحق کی جو ہے وہ جو ہے نا اس کا جسم جل کر خاک ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے چیف آف اسٹاف بنے، اور جو اس وقت سینٹ کے چیئرمین تھے غلام اسحاق صاحب، وہ صدر پاکستان بن گئے۔ تو اسلم بیگ صاحب نے تو یہ اعلان کیا کہ میرے پاس تو فل اختیار ہے، اب میں جنرل ضیاء کا جگہ آ سکتا ہوں، لیکن میں جو ہے نا وہ جمہوریت اور الیکشن کے ذریعے حکومت بنوانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ الیکشنز کا اعلان کر دیا، اور حقیقت یہ تھی کہ امریکہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں فوجی حکومت نہیں چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اب جو ہے وہ 11 سال کافی ہو گئے، اب جو ہے نا سویلین حکومت آنی چاہیے۔ یہ ہمیشہ ہی امریکہ کا یہی اصول رہا ہے کہ جو سویلین کو چند سال رکھا، اس کے بعد فوجی آ گئے۔ فوجی جب انہوں نے 5-7 سال گزار لیے، 10 سال گزار لیے، تو ان کو ریپلیس کر کے سویلین حکومت لے آئے۔ تو جب پاکستان میں الیکشن شروع ہوئے 1988 میں، تو پیپل پارٹی جو ہے اس نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کیا۔ بے نظیر صاحبہ ایگزال سے واپس آ چکی تھیں، لیکن پاکستانی فوج نہیں چاہتی تھی کہ پیپل پارٹی کو جو ہے وہ جیت جائے اور پیپل پارٹی حکومت بنا سکے۔ اس کے لیے یہ بڑی ایک جو ہے نا آرمی کے لیے ایک بڑی ایک لمحہ فکریہ تھا کہ یہ نہ بن سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے IGI اسلامی جمہوریہ اتحاد بنایا، جس میں 9 جماعتیں جو ہیں وہ شامل تھیں، اور ان کی پشپنائی 100% جو ہے وہ یہ پاکستانی فوج کر رہی تھی، اور پاکستانی فوج نے کروڑوں روپے جو ہے ان پارٹیوں کو دیے
تاکہ وہ بے نظیر کے خلاف جو ہے وہ کیمپین کر سکیں، اور جو ہے وہ جو ہے نا کسی صورت میں بے نظیر نہ آ سکے، جس کا جو ہے نا وہ اس کا اعتراف جو ہے وہ جنرل حمید گل صاحب نے، جو اس وقت آئی ایس آئی کے چیئرمین بھی تھے، آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل تھے، انہوں نے اس بات کا خود اعتراف کیا ہے ٹیلی ویژن پر کہ آئی جی آئی ہم نے بنائی تھی، لیکن جب انتخاب ہوئے تو آئی جی آئی کو تو شکست ہو گئی، اور بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بن گئیں۔ یہ جو ہے نا فوج کو قابل قبول نہیں تھا، اور آئی جی آئی نے ان کو جو ہے نا ان پر الزامات لگانا شروع کیے، اور نو کانفیڈنس ووٹ بھی آیا، لیکن نو کانفیڈنس کامیاب نہ ہو سکا۔ تو آخر میں جنرل اسحاق صاحب نے، جو جنرل ضیاء الحق نے قانون بنایا تھا آئین میں 58(2)B جو ہے وہ جو ہے نا اس کے ذریعے انہیں جو ہے نا جو کرپشن اور بدعنوانیوں کے ذریعے بے نظیر کو ڈسمس کر دیا، اور ان کی جگہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو آئی جی آئی کے سربراہ تھے وہ آ گئے، اور اس طرح 9-10 سال جو ہے وہ کبھی بے نظیر آ رہی ہے، کبھی نواز شریف آ رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ اسی طرح جو سیسا چلتا رہا، اور ان کے پیچھے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستانی فوج ہی رہی۔ لیکن 1997 میں جب نواز شریف صاحب کو 2/3 میجارٹی مل گئی پارلیمنٹ میں، تو انہوں نے بھی اپنے جو گستاخ جو جنرل ضیاء الحق صاحب، ان کو جو ہے ان کی جو تعلیم تھی کہ اسلام کو نافذ کرنا ہے، انہوں نے بھی یہ کوشش کی کہ میں اسلام کو نافذ کر دوں، اور اسلام نافذ کرنے سے جو ہے میری تھرو اسلام نافذ ہوگا تو میں خود خلیفۃ المومنین بن جاؤں گا۔ لیکن یہ تو فوج کو بالکل منظور ہی نہیں تھا، اس لیے جو ہے نا پاکستانی فوج کے جو سربراہ تھے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب، انہوں نے ان کے خلاف کھو کر دی اور انہیں جیل میں بھجوا دیا، اور وہ خود پاکستان کے سارے مرد آہن بن گئے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان کے بارے میں بات کروں گا کہ وہ سازش کیا تھی، اور کس طرح جو ہے نا نواز شریف صاحب کو جیل میں بھجوایا گیا۔ تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔